اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ سامعین اور ناظرین، آج جامعہ احمدیہ کے طلباء کی طرف سے MTA کے قادیان کے اسٹوڈیو میں ایک مجلس نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم منعقد کی جا رہی ہے۔ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو الہاماً فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں ایک مرتبہ الہام ہوا جس کے معنی یہ تھے کہ ملائے اعلیٰ کے لوگ خصومت میں ہیں، یعنی ارادہ الہی احیاء دین کے لیے جوش میں ہے، لیکن ہنوز ملائے اعلیٰ پر شخص محیی کی تعیین ظاہر نہیں ہوئی، اس لیے وہ اختلاف میں ہیں۔ اسی اثناء میں خواب میں دیکھا کہ لوگ ایک محیی کو تلاش کرتے پھرتے ہیں، اور ایک شخص اس عاجز کے سامنے آیا اور اشارے سے اس نے کہا ھذا رجل یحب رسول اللہ، یعنی یہ وہ آدمی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے۔ سیدنا حضرت مرزا غلام احمد صاحب امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام نے جس قدر سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، اس کا اظہار آپ کے نثری کلام میں بھی ملتا ہے اور منظوم کلام میں بھی ملتا ہے۔ منظوم کلام آپ کا 3 زبانوں میں ہے، عربی میں، فارسی میں، اردو میں۔ اور ایک عجیب بات یہ ہے کہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ کلام صرف مدح رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس وجہ سے نہیں کہ آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تعریف کی، بلکہ اس کلام کا ایک اثر یہ ہے کہ لاکھوں اور کروڑوں دلوں میں سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کلام کے ذریعہ سے داخل ہو گئی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے عربی قصیدہ جو سب سے پہلے لکھا وہ 1893 میں اپنی کتاب آئینہ کمالات اسلام کے آخر پر التبلیغ والے حصے میں لکھا، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ قصیدہ یا عین فیض اللہ والعرفانی یسعی الیک الخلق کالزمانی، یہ اللہ تعالیٰ اور جناب الہی کی درگاہ میں مقبول ہو چکا ہے، اور خدا تعالیٰ نے مجھے فرمایا ہے کہ جو شخص یہ قصیدہ حفظ کرے گا اور ہمیشہ پڑھے گا، میں اس کے دل میں اپنی اور اپنے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کوٹ کوٹ کر بھر دوں گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جب یہ عربی قصیدہ جو 70 اشعار پر مشتمل ہے تالیف فرمایا تو آپ کا چہرہ مبارک چمک اٹھا اس خوشی کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں یہ قصیدہ قبول ہوا اور منظور ہوا۔ اب اس قصیدے سے چند اشعار عزیزم مرشد احمد ڈار، متعلم جامعہ احمدیہ اور ان کے ساتھی آپ کے سامنے خوش اعلانی سے پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا عین فیض اللہ والعرفان یسعی الیک الخلق کالزمان، یا عین فیض اللہ والعرفان یسعی الیک
كالخلق كالزمان يا عين فيض الله والعرفان يسعى إليك الخلق كالزمان يا بحر فضل المنعم المنان يا بحر فضل المنعم المنان تهوي إليك الزمر بالكيزان يا ربي صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث ثاني يا ربي صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث ثاني يا شمس ملك الحسن والإحسان يا شمس ملك الحسن والإحسان نورت وجه البر والعمران يا ربي صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث ثاني يا ربي صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث ثاني يا ربي صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث ثاني يا ربي صل على نبيك دائما يا ربي صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث ثاني يا ربي صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث ثاني يا ربي صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث ثاني يا سيدي قد جئت بابك لاهفا يا سيدي قد جئت بابك لاهفا والقوم بالإكفار قد آذاني يا ربي صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث ثاني يا ربي صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث ثاني يفري سهامك قلب كل محارب يفري سهامك قلب كل محارب ويشج عظمك هامة الصعبان يا ربي صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث ثاني يا ربي صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث ثاني لله درك يا إمام العالمين لله درك يا إمام العالمين
أنت السبوق وسيد الشجعان يا ربي صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث ثاني يا ربي صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث ثاني يا حبي إنك قد دخلت محبة يا حبي إنك قد دخلت محبة في مهجتي ومداركي وجناني يا ربي صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث ثاني يا ربي صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث ثاني جسمي يطير إليك من شوق على جسمي يطير إليك من شوق على يا ليت كانت قوة الطيران يا ربي صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث ثاني يا ربي صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث ثاني يا ربي صل على نبيك دائما يا ربي صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث ثاني يا ربي صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث ثاني ربي صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث ثاني يا ربي صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث ثاني يا ربي صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث ثاني سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا عربی منظوم کلام آپ نے سماعت فرمایا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اردو میں بھی حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں بہت سے اشعار لکھے۔ اس میں سے چند اشعار ابھی آپ کے خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ وہ اس میں ذکر ہے، وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد، دلبر میرا یہی ہے۔ ہمارا پیشوا وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بعض ہمارے ایسے بھائی جو جماعت احمدیہ سے تعلق نہیں رکھتے، ان کو بعض شر پسند علماء یہ باور کرانے اور سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے خدا نہ خواستہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برابری کا دعویٰ کیا ہے۔ یہ فیصلہ کن اشعار ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ارشاد فرمائے ہیں۔ اب یہ اشعار خوش الہانی سے سنائیں گے ہمارے نیپال کے طالب علم ہاشم احمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس نور پر
فدا اس کا ہی میں ہوا ہوں، وہ ہے میں چیز کیا ہوں، بس فیصلہ یہی ہے، وہ پیشوا ہمارا، جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد، دلبر میرا یہی ہے، وہ پیشوا ہمارا، جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد، دلبر میرا یہی ہے، سب پاک ہے پیمبر، ایک دوسرے سے بہتر، لیکز خدا برتر، خیر الورا یہی ہے، لیکز خدا برتر، خیر الورا یہی ہے، وہ یار لا مکانی، وہ دلبر نہانی، وہ یار لا مکانی، وہ دلبر نہانی، دیکھا ہے ہم نے اس سے، بس رہنما
یہی ہے، دیکھا ہے ہم نے اس سے بس رہنما یہی ہے، اس نور پر فدا ہوں، اس کا ہی میں ہوا ہوں، اس نور پر فدا ہوں، اس کا ہی میں ہوا ہوں، وہ ہے میں چیز کیا ہوں، بس فیصلہ یہی ہے، وہ ہے میں چیز کیا ہوں، بس فیصلہ یہی ہے، سب ہم نے اس سے پایا، شاہد ہے تو خدایا، سب ہم نے اس سے پایا، شاہد ہے تو خدایا، وہ جس نے حق دکھایا، وہ ماہ لقا یہی ہے، نام اس کا ہے محمد، دلبر میرا یہی ہے، دلبر میرا یہی ہے۔ جزاکم اللہ۔ اب ایک اور قصیدہ جو سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں تصنیف فرمایا ہے، اس کے کچھ اشعار مرشد ڈار اور ان کے ساتھیوں سے سنیں گے۔ یا قلبی اذکر احمد عین الہدا مفن العدا، برًا کریما محسنا بحر العطایا والجدا، یا قلبی اذکر احمد عین الہدا مفن العدا، برًا کریما محسنا بحر العطایا والجدا،
بدر منیر ظاہر فی کل وصف حمدا احسانہ یصبی القلوب وحسنہ یروی الصدا بدر منیر ظاہر فی کل وصف حمدا احسانہ یصبی القلوب وحسنہ یروی الصدا یا قلبی اذکر احمد عین الہدی مفن العدا برا کریما محسنا بحر العطایا والجدا الظالمون بظلمهم قد كذبوه تمردا والحق لا يسع الورى إنكاره لما بدا الظالمون بظلمهم قد كذبوه تمردا والحق لا يسع الورى إنكاره لما بدا یا قلبی اذکر احمد عین الہدی مفن العدا برا کریما محسنا بحر العطایا والجدا اطلب نظیر کمالہ فستندمن ملددا ما ان رأینا مثلہ للنائمین مسہدا اطلب نظیر کمالہ فستندمن ملددا ما ان رأینا مثلہ للنائمین مسہدا یا قلبی اذکر احمد عین الہدی مفن العدا برا کریما محسنا بحر العطایا والجدا نور من اللہ الذی احیا العلوم تجددا جمعت مرابع الہدی فی وبلہ حین الندی نور من اللہ الذی احیا العلوم تجددا جمعت مرابع الہدی فی وبلہ حین الندی یا قلبی اذکر احمد عین الہدی مفن العدا برا کریما محسنا بحر العطایا والجدا نسی الزمان رحامہ من جود ھذا المقتدی واللہ یبدی نورہ یوما وإن طال المدى نسی الزمان رحامہ من جود ھذا المقتدی واللہ یبدی نورہ یوما وإن طال المدى یا قلبی اذکر احمد عین الہدی مفن العدا برا کریما محسنا بحر العطایا والجدا یا صاحی ان اللہ قد اعطى لنا هذا جدا هو لیلۃ القدر التي تعطی نعیما مخلدا یا صاحی ان اللہ قد اعطى لنا هذا جدا هو لیلۃ القدر التي تعطی نعیما مخلدا یا قلبی اذکر احمد عین الہدی مفن العدا
برا كريما محسنا بحر العطايا والجدا يا من غدا للمؤمنين أشد بغضا كالعدا اخترت لذة هذه ونسيت ما يعطى غدا يا من غدا للمؤمنين أشد بغضا كالعدا اخترت لذة هذه ونسيت ما يعطى غدا يا قلبي اذكر أحمد عين الهدى مفني العدا برا كريما محسنا بحر العطايا والجدا يا قلبي اذكر أحمد عين الهدى مفني العدا برا كريما محسنا بحر العطايا والجدا. جزاکم اللہ. اب یہ جو اشعار آپ نے سماعت فرمائے اس کا اردو ترجمہ کچھ اس طرح ہے. سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں: اے میرے دل، احمد یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر جو ہدایت کا سرچشمہ اور دشمنوں کو فنا کرنے والا ہے. وہ نیک، کریم، محسن اور بخششوں اور سخاوت کا سمندر ہے. وہ 14ویں کا نورانی روشن چاند ہے. وہ ہر وصف میں تعریف کیا گیا ہے. اس کا احسان دلوں کو موہ لیتا ہے. اس کا حسن پیاس کو بجھا دیتا ہے. ظالموں نے اپنے ظلم کی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سرکشی سے جھٹلایا. سچائی ایسی شے ہے کہ مخلوق اس کا انکار نہیں کر سکتی جب وہ ظاہر ہو جائے. اے مخاطب، تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال کی نظیر تلاش کر. یقیناً تو حیران ہو کر شرمندہ ہوگا. ہم نے اس کی مانند سوئے ہوئے لوگوں کو جگانے والا کوئی نہیں دیکھا. وہ اللہ کا نور ہے جس نے علوم کو نئے سرے سے زندہ کیا. وہ برگزیدہ ہے، چنا ہوا ہے. اس کی پیروی کی جاتی ہے، اس سے فیض مانگا جاتا ہے. ہدایت کی بارش سخاوت کے وقت اس کی موسلا دھار بارش میں جمع کر دی گئی ہے. زمانہ اس مقتدا کی بارش کے مقابلے میں اپنی بارش کو بھول گیا ہے. اے ساتھی، بے شک اللہ نے ہمیں یہ عطیہ بخش دیا ہے. وہ ایسی لیلۃ القدر ہے جو دائمی نعمت عطا کرتی ہے. اے وہ شخص جو مومنوں سے شدید بغض رکھتا ہے، تو نے اس دنیا کی لذت کو اختیار کیا. جو کل ملے گا اسے تو نے بھلا دیا. اے حقیر دنیا کے طالب، تو گناہوں پر دلیری کی وجہ سے ہلاک ہو گیا. تو نے اللہ سے دوستی کرنے والوں سے دشمنی کی اور دشمنوں کے نشانے قدم پر چلا. اے مخالف، تو کسی وقت احمد علیہ السلام کو یعنی احمد سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس میں دیکھ لے گا. اللہ کی قسم، اگر تعصب کا پردہ کھول دیا جاتا تو مجھے ہدایت کا چشمہ پاتا. تو میرے رفقا کی لڑی میں پرو دیا جاتا اور میرے پاس ہدایت کا طالب بن کر آتا. یہ تھا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کلام کا اردو ترجمہ. اب حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالی کی ایک نظم عزیزم احسان خان آپ کے سامنے پیش کریں گے. السلام علیکم رحمۃ اللہ. حضرت سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم سب نبیوں میں افضل و اکرم صلی اللہ
علیہ وسلم. نام محمد کام مکرم صلی اللہ علیہ وسلم. نام محمد کام مکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ہادی کامل رہبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے جلوے حسن کے آگے شرم سے نوروں والے بھاگے. مہر و ماہ نے توڑ دیا دم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک جلوے میں آنن فانن بھر دیا عالم کر دیے روشن. ایک جلوے میں آنن فانن بھر دیا عالم کر دیے روشن. اتر دکھن پورب پچھم صلی اللہ علیہ وسلم. اول و آخر شارع و خاتم صلی اللہ علیہ وسلم. ختم ہوئے جب کل نبیوں کے دور نبوت کے افسانے. بند ہوئے عرفان کے چشمے فیض کے ٹوٹ گئے پیمانے. بند ہوئے عرفان کے چشمے فیض کے ٹوٹ گئے پیمانے. تب آئے او ساقی کوثر مست مئے عرفان پیمبر. ایک برسات کرم کی پیہم صلی اللہ علیہ وسلم. جس کی دعا ہر زخم کا مرہم صلی اللہ علیہ وسلم. رب عظیم کا بندہ اعظم صلی اللہ علیہ وسلم. رب عظیم کا بندہ اعظم صلی اللہ علیہ وسلم. گاڑ دیا توحید کا پرچم. گاڑ دیا توحید کا پرچم صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. جزاکم اللہ. اب اس مجلس کے آخر پر حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک منظوم نعتیہ کلام آپ کے سامنے پیش کریں گے عزیزم ہاشم احمد. میں درخواست کرتا ہوں عزیزم ہاشم سے کہ وہ اپنی خوش اعلان آواز میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہ کلام شروع کریں. بدرگاہ ذیشان خیر الانام شفیع الورا مرجع خاص و عام. بدرگاہ ذیشان خیر الانام شفیع الورا مرجع خاص و عام.
بصد عجز و منت بصد احترام یہ کرتا ہے عرض آپ کا ایک غلام کہ اے شاہ کونین عالی مقام علیک الصلاۃ علیک السلام علیک الصلاۃ علیک السلام علیک الصلاۃ علیک السلام علیک الصلاۃ علیک السلام حسینان عالم ہوئے شرمگین جو دیکھا وہ حسن اور وہ نور جبین حسینان عالم ہوئے شرمگین جو دیکھا وہ حسن اور وہ نور جبین پھر اس پر وہ اخلاق اکمل ترین کہ دشمن بھی کہنے لگے آفرین زہے خلق کامل زہے حسن تام علیک الصلاۃ علیک السلام علیک الصلاۃ علیک السلام خلائق کے دل تھے یقین سے تہی بتوں نے تھی حق کی جگہ گھیر لی خلائق کے دل تھے یقین سے تہی بتوں نے تھی حق کی جگہ گھیر لی ضلالت تھی دنیا پہ وہ چھا رہی کہ توحید ڈھونڈے سے ملتی نہ تھی ہوا آپ کے دم سے اس کا قیام علیک الصلاۃ علیک السلام علیک الصلاۃ علیک السلام محبت سے گھائل کیا آپ نے دلائل سے قائل کیا آپ نے محبت سے گھائل کیا آپ نے دلائل سے قائل کیا آپ نے جہالت کو زائل کیا آپ نے شریعت کو کامل کیا آپ نے بیاں کر دیے سب حلال و حرام علیک الصلاۃ علیک السلام علیک الصلاۃ علیک السلام نبوت کے تھے جس قدر بھی کمال وہ سب آپ میں جمع ہے لامحال نبوت کے تھے جس قدر بھی کمال وہ سب آپ میں جمع ہے لامحال صفات جمال اور صفات جلال ہر ایک رنگ ہے بس عدیم المثال لیا ظلم کافو سے انتقام علیک الصلاۃ علیک السلام علیک الصلاۃ علیک السلام
علمدار عشاق ذات یگاں، سپہدار افواج قدوسیاں، معارف کا ایک قلزم بے قرار، حفاظت میں زندہ جاویداں، پلا ساقیا بے کوثر کا جام، علیک الصلاۃ علیک السلام، علیک الصلاۃ علیک السلام، بدرگاہ ذیشان خیر الانام، شفیع الورا مرجع خاص و عام، بدرگاہ ذیشان خیر الانام، شفیع الورا مرجع خاص و عام، بسد عجز و منت بسد احترام، یہ کرتا ہے عرض آپ کا ایک غلام، کہ اے شاہ کونین عالی مقام، علیک الصلاۃ علیک السلام، علیک الصلاۃ علیک السلام، علیک الصلاۃ علیک السلام، علیک الصلاۃ علیک السلام۔ جزاکم اللہ۔ ناظرین کرام، اب تک ہم نے سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا عربی منظوم کلام سنا، اس کے بعد اردو منظوم کلام سنا۔ اب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کچھ فارسی نعتی اشعار عزیز و مرشد ڈار آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ جانو دلم فدائے جمال محمد است، جانو دلم فدائے جمال محمد است، خاکم نثار کوچے آل محمد است، دیدم بین قلب شنیدم بگوش ہوش، دیدم بین قلب شنیدم بگوش ہوش، در ہر مکان ندائے جلال محمد است، در ہر مکان ندائے جلال محمد است، این چشمہ رواں کے بخلق خدا دہم، این چشمہ رواں کے بخلق خدا دہم، یک قطرہ
زبہر کمال محمد است یقت رہے زبہر کمال محمد است ای آتشم ز آتش مہر محمدی است ای آتشم ز آتش مہر محمدی است وی آب من ز آب زلال محمد است وی آب من ز آب زلال محمد است جان و دلم فدائے جمال محمد است خاکم نثار کوچے آل محمد است جزاکم اللہ. آپ نے خوش الہانی سے یہ نعتیہ کلام سماعت فرمایا. سامعین و ناظرین، جی تو چاہتا ہے یہ مجلس اسی طرح لگی رہے اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے خلفائے کرام اور اسی طرح جماعت احمدیہ کے شعراء کے منظوم کلام ہم سنتے چلے جائیں، مگر وقت کی کچھ حدود ہوتی ہیں. اب وہ وقت آن پہنچا کہ ہم اس مجلس کا اختتام کریں اس دعا کے ساتھ کہ اس اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.